دوستو، تاریخ کا پہلا سکیم یعنی ایسا فراڈ جس نے انسانی وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہو، کون سا ہے؟ سائبر اٹیک اس ڈیجیٹل دور میں انسانوں کے لیے کیسے خطرہ بنتا جا رہا ہے؟ ہیکنگ سے اب نہ صرف ایک عام آدمی محفوظ ہے، بلکہ ان سکیم نے وقت کے حکمرانوں کا تخت الٹنے سے لے کر دنیا کے کامیاب ترین انٹیلیجنس اداروں اور سپر پاورز کو بھی اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں سائبر سکیم میں ناقابل یقین اضافہ ہو جائے گا اور یہ پوری دنیا کو کسی خطرناک وائرس کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، جہاں شاید ہی کوئی فرد ایسا بھی ہوگا جو محفوظ رہ سکے گا۔ لیکن سکیم یا پھر ہیکنگ یہ کیسا وائرس ہے، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس نے دنیا کو کیسے اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا، اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، یہ وہ تمام تر سوال ہیں جو اب بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو دوستو، کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ فرسٹ ورلڈ یعنی پہلی عالمی جنگ میں جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں نگل لی تھیں اور انسانی وجود کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا کر رکھ دیا تھا، اس کی بڑی وجہ بھی سائبر اٹیک ہی تھا۔ جب ایسے بہت سے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے تاریخ کے اوراق کو جھنجھوڑا تو یہ ہمیں 1700 کی دہائی میں لے گئے، جہاں ہمیں انسانی تاریخ کا پہلا ایسا فراڈ دیکھنے کو ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہیکنگ یعنی سکیم کی شروعات کی وجہ صرف 2 فرد بنے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس تاریخی راز سے بھی پردہ فاش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے 2 بھائیوں نے دنیا کی ایک بڑی سپر پاور کو بھی اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہیکنگ کی شروعات 19ویں صدی سے ہو چکی تھی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 1790 کی دہائی میں فرانس انقلاب کے دہانے پر کھڑا تھا اور اس کے راستے میں واحد رکاوٹ صرف اور صرف بروقت پیغامات کو متعلقہ سورسز تک پہنچانا تھا۔ فرانسیسی حکومت اور اس کے تمام انٹیلیجنس ادارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اس مسئلے سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے۔ یہ سب کچھ اس وقت تک تھا جب تک فرانسیسی کلاڈ چپ یعنی دنیا کا پہلا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم سامنے نہیں آیا تھا، جسے بعد میں سیمفورڈ ٹیلی گراف سسٹم کے نام سے پروموٹ کیا گیا۔ سیمفورڈ نیٹ ورک 20 میل کے فاصلے تک پیغامات کو پہنچانے والا ایک ایسا نظام تھا جس کے مختلف جگہوں پر ٹاور نصب کیے گئے تھے۔ ہر ٹاور کے ساتھ اسے سہارا دینے اور زمین میں مضبوطی کے ساتھ نصب کرنے کے لیے ہولڈنگ پول بھی لگائے گئے۔ خیر، اس سسٹم کو انسٹال کرنے کے بعد پیغامات تقریباً 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پورے فرانس میں پھیل سکتے تھے۔ سیمفورڈ نیٹ ورک کی خبریں سرگوشیاں کرتے کرتے پورے فرانس میں پھیل چکی تھیں اور پھر یہی خبر 2 بھائیوں کے کانوں میں پڑی اور انہوں نے اس پورے سسٹم کو ہیک کرنے کا پلان تیار کیا، جن کے نام فرانکوئس اور جوزف تھے۔ دونوں بلینک بھائی کے نام سے مارکیٹ میں جانے جاتے تھے۔ فرانکوئس اور جوزف دونوں بینکر تھے اور یہ سرکاری بانڈز کی تجارت کیا کرتے تھے۔ فرانس کے کسی بھی دوسرے شہر کی طرح انہیں پیرس اسٹاک ایکسچینج میں ہونے والی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھنی پڑتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی جلدی پیرس کی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں جان لیتا، وہ اتنا ہی زیادہ پیسہ کما سکتا تھا۔ اس لیے ان دونوں بھائیوں نے اپنی نظریں سب سے تیز رفتار سسٹم سیمفورڈ ٹیلی گراف نیٹ ورک پر جما لیں۔ اس مقصد کے لیے ان دونوں بھائیوں نے پیرس میں اسٹاک ایکسچینج کے قریب سے ہی نگرانی کے لیے ایک ساتھی کی ذمہ داریاں سونپیں۔ اس شخص کا کام کسی بھی اہم تبدیلی کی صورت میں فرانکوئس اور جوزف تک معلومات کو پہنچانا تھا۔ ساتھ ہی ان دونوں بھائیوں نے ایک مزید کام یہ کیا کہ انہوں نے ٹاورز میں ایک ٹیلی گراف آپریٹر کو رشوت دی، جس کے ذریعے سے وہ کوڈ بھی پیکجز کو وصول کیا کرتے تھے۔ یہ شخص الیکٹرک سگنل ملنے کی صورت میں اس پیغام کو کوڈ کی صورت میں ان دونوں بھائیوں تک پہنچا دیتا اور یوں اصل پیغام کوڈ کی شکل میں فرانکوئس اور جوزف تک پہنچ جاتا۔ ٹاور آپریٹر غلط کردار کو متعارف کرواتا اور پھر فوری طور پر بیک سپیس سگنل کا استعمال کرتا، جس سے اسٹاک ایکسچینج کی معلومات کے ساتھ پیغام اب دوسرے شہروں تک پہنچ جاتا۔ مختصر یہ کہ فرانکوئس اور جوزف کا یہ منصوبہ کام کر گیا۔ فرانکوئس اور جوزف نے سیمفورڈ ٹاورز کو ہیک کر کے خوب دولت کمائی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جرم کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طرح فرانکوئس اور جوزف کا منصوبہ بھی ایک طویل عرصہ تک قائم نہ رہ سکا، تاہم اس وقت کوئی قانون نہیں تھا کہ نیٹ ورک کے ساتھ بدسلوکی کے الزام میں فرانکوئس اور جوزف پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ اس لیے دونوں بھائی آزاد ہو گئے اور حکومت نے اس کے فوراً بعد قوانین بنائے۔ لیکن اس طرح کے واقعات وقت کے ساتھ ساتھ بدل کر نئی صورتوں میں دوستو دنیا میں ہمیں دیکھنے کو ملے۔ تاہم اس سسٹم کے واقعات کے لیے متعلقہ ادارے کام جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس ہیکنگ جیسے
وائرس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں ناکام نظر آتا ہے۔